الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب کریم نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب کریم ہمارے دلوں کو عشق رسول، محبت رسول اور اہل بیت آل اطہار کی محبت سے معمور فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، فرمایا وہ عند اللہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام درمیانہ قد، نہ انتہائی طویل نہ انتہائی کوتاہ، کشادہ پیشانی، سینہ فراخ، کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ، ہڈیاں بڑی اور مضبوط، ہتھیلیاں اور تلوے قدر کشادہ، جسم گھٹا ہوا انتہائی مضبوط، خوبصورت اور گورا، خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب کریم نے حسن صوت اور آواز کے سوز سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ اپنی داڑھی مبارک پر وسمہ یعنی خاص رنگ لگایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جسمانی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ امام حسین کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت، ہجرت کے 4 سال تقریباً 6 یا 4 شعبان المعظم کو ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں آپ کو ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ 7 دن بعد عقیقہ کیا، نام حسین رکھا، آپ کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت فرمائی، جسم مبارک پر خوشبو کو ملا اور برکت کی دعا فرمائی۔ خوبصورت لباس، قمیص، عمدہ پوشاک، شلوار، لمبی ٹوپی، جھالردار چادر جس میں ریشم کا بارڈر لگا ہوا ہے، سر پر امامہ، نالین شریفین اور زلف مبارک امامہ مبارک کے نیچے سے نظر آتی تھی۔ بائیں ہاتھ کی انگوٹھی میں نگینے پر لکھا تھا اللہ بالغ امری، اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے۔ تربیت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کا حجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے ملا ہوا ہے۔
اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور امام حسین پشت پر سوار ہو جائیں تو نماز کو طویل فرما دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہیں اور امام عالی مقام تشریف لاتے ہیں تو جمعۃ المبارک کا خطبہ چھوڑ کر زمین پر نیچے آ کر انہیں گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ پیاس کے وقت امام عالی مقام کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے ہیں اور اپنی چادر مبارک میں چھپا کر فرماتے ہیں کہ اے رب کریم یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے لیے آیت مباہلہ نازل فرمائی اور قرآن مجید کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا اور فرمایا کہ حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہوگا۔ امام عالی مقام کا تعارف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جعفر طیار چچا ہیں، عباس ان کے والد کے چچا ہیں، اور والدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہیں، جن کی حیا کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمام اہل معاشر کو جمع کیا جائے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پل صراط سے جب سیدہ کائنات کے گزرنے کا وقت ہوگا تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا، کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا اس وقت پل صراط سے گزرنے لگی ہیں۔ یہ ان کی حیا کا عالم ہے۔ یہ تعارف ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور یہ تعارف میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنے میں آسان ہو جائے کہ جس وقت امام حسین نے میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے تو یاد رکھ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ افضل اس روئے زمین پر کوئی اور شخص نہ تھا۔ اللہ رب کریم نے آپ کو قوت خطابت سے سرفراز فرمایا۔ عبادت، جرت، شجاعت، صداقت یہ امام حسین کے ایز اے لیڈر یہ ان کے پرسنل ٹریٹس ہیں۔ آپ ان کی فراست کو دیکھیں، ان کے علم اور حلم پر نظر ڈالیں، صدق مقال ان کی گفتار کو دیکھیں، مسائل پر صبر کرنا دیکھیں، ان کی شدت غیرت اور حمیت کو ملاحظہ کریں، اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ میدان کربلا میں بھی دشمن کے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے مہیا فرماتے ہیں، علم تعبیر سے واقف ہیں، زہد و تقوی اور ورع میں امام ہیں، امام عاشقہ ہیں، اور تواضع کا عالم یہ ہے کہ گھوڑے پر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ فقراء اور مساکین نے آپ سے کہا کہ حضرت آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، تو امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا کہ تکبر کرنا ایک انسان کو زیب نہیں دیتا، اور ان فقراء مساکین کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے تناول فرمائے اور پورے تمام تر فقراء کو اپنے گھر عالی شان دعوت پر مدعو فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمار فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میدان کربلا میں نے امام حسین کو لڑتے ہوئے دیکھا، نہ ان سے زیادہ بہادر پہلے کسی کو دیکھا اور نہ ان سے زیادہ بہادر بعد میں کسی کو دیکھا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ لیڈرشپ کو ایز این انسٹیٹیوشن آپ اس کے ٹریٹس کو دیکھیں یا آپ ایک لیڈر کے پرسنل ٹریٹس کی طرف آپ توجہ کریں تو یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب حالات جس طرف انہیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، حالات جس سمت انہیں بہا کر لے جانا چاہتے ہیں، وہ پریکٹیکل سلیوشنز کو تلاش کرتے ہوئے پریگمیٹزم کی طرف جاتے ہیں، اور تاریخ میں ایسے لوگوں کو بھی لیڈر کہا جاتا ہے۔ لیکن صدیوں کے الٹ پھیر میں کوئی ایسا بھی پیدا ہوتا ہے جو نرم دمے گفتگو بھی ہو، گرم دمے جستجو بھی ہو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو، پاک باز ہو،
جس کی نگاہ ناز سے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا ہو. جب وہ نگاہ ناز ڈالے تو لوگوں کی تقدیر کو تبدیل کر دے. وہ حالات سے ڈکٹیشن لینے کے بجائے حالات کو اپنی قوت خیال، قوت ارادے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی قوت سے تبدیل فرما دے. تو یاد رکھ لیں کہ جو لوگ پریگمیٹزم کی طرف جاتے ہیں وہ بھی رہنما ہوتے ہیں، لیکن وہ رہنما جو حالات کے دھارے میں بہتا ہوا نکلنے کے بجائے حالات کو چاہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ سچ کو سچ کہتا ہے، حق کو حق کہتا ہے اور باطل کو باطل کہتا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ایسے لیڈرز اور رہنما جو حالات کے آگے سجدہ ریز نہ ہوں، باطل قوتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوں، یہ صرف لیڈرز نہیں کہلاتے، انہیں ایکسیپشنل لیڈرز کہا جاتا ہے. اور ایسے رہنما صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور یقیناً اس کی مثال ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کا پیغام پہنچایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، آپ کو بادشاہت دے دی جائے گی، سردار بنا دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند تو تب بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ترک نہیں کر سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر وہ چاہتے تو حجاز کے گورنر بن سکتے تھے. جو بنو ہاشم کو، قریش کو جو اللہ رب کریم نے ان کے نسبی تعلق سے جو مقام عطا کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کی حیثیت سے جو مقام انہیں عطا ہوا، تو یقیناً وہ یزید کی باطل حکومت کے مقابلے میں، ایک ہول کے مقابلے میں ایک پارٹ کے طور پر کسی صوبے کے گورنر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکتے تھے. لیکن امام عالی مقام نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے اعلان کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باطل کو ایز اے ہول رکھتے ہوئے وہ حق کو ایز اے پارٹ اس کے اندر تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اگر میرے یا آپ یا ہمارے جیسے ہزارہ اور لاکھوں انسان مل کر یزیدی فکر کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں تو اس سے تاریخ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن امام حسین کا جو تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہو، اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو قیامت تک ایک مثال قائم ہو جاتی کہ باطل ریاست کے آگے، ایک کافر ریاست کے آگے، ایک ایسی ریاست جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے منافی ہو، اگر امام عالی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں تو پھر ہر انسان کو ایسی ریاست کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. یاد رکھیں کہ کبھی حق باطل پر غالب آتا ہے، کبھی بظاہر باطل حق پر غالب آتا ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں حق حق اور باطل باطل رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا التباس ایک آمیزش ہو جاتی ہے، کنفیوژن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یاد رکھ لیں جب حق اور باطل کی آمیزش ہو جائے، حق اور باطل میں بظاہر التباس نظر آئے تو شہداء کے خون کی لکیر ایک لائن آف ڈیمارکیشن کو ڈرا کرتی ہے جو قیامت تک کے لیے حق کو حق اور باطل کو باطل بنا دیتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کیا. یاد رکھیں کہ یہ مارکہ صدیوں سے جاری ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس دور کا بت پرست مشرکانہ معاشرہ دیکھ لیجئے. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف نار نمرود ہے، ایک طرف سیدنا موسیٰ ہیں تو دوسری طرف فرعون ہے، ایک طرف خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دوسری طرف مشرکین مکہ اور کفار ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس صدیوں کے حق اور باطل کے معرکہ کا فیصلہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین منی
وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، اس باب کا آخری حصہ امام عالی مقام نے اپنی اور اہل بیت کی قربانی کے ساتھ مکمل فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، اگر اس کی ابتدا تلاش کریں تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں، اور اگر اس کی انتہا دیکھیں تو وہ حضرت سیدنا امام عالی مقام کی قربانی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین نے جان کیوں دی؟ کیا انہوں نے جان سیکولرزم کے لیے دی تھی؟ کیا وہ اسلام کو ایک پرسنل میٹر سمجھتے تھے لائک اینی ادر ریلیجن؟ کیا امام عالی مقام نے قرآن و سنت کے لیے جان نہیں دی؟ امام عالی مقام کا مقام یہ ہے کہ جب ان کا سر قلم کیا جاتا ہے اور شام کے بازاروں میں امام عالی مقام کا سر مبارک نیزوں پر لے کر چلا جاتا ہے تو اس وقت امام عالی مقام کا سر مبارک سے تلاوت کلام مجید کی آواز آتی ہے۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں کلمہ طیبہ میں اگر آپ لا الہ الا اللہ کو بغور دیکھیں اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، آپ پوری زندگی اللہ 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 کرتے رہیں، مسلمان نہیں ہوں گے جب تک لا الہ نہ کہیں گے۔ جب تک لا الہ نہ کہیں گے مسلمان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ کہنا یہ انسان کو مرد آزاد بناتا ہے، لا الہ کہنا انسان کو مرد حق بناتا ہے، لا الہ کہنا انسان کو فری سول بناتا ہے، اور لا الہ کا اعلان تمام تر معبودان باطل کو لا کی تلوار سے رد کرتے ہوئے الا اللہ کہہ کر اللہ وحدہ لا شریک کا اس بات کرتا ہے۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اقبال نے کہا چوں می گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دانم مشکلات لا الہ را، مجھے لا الہ کہنے کی مشکلات معلوم ہیں کہ لا الہ کہنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ شاہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سر دے دیا، نداد دست در دست یزید۔ اگر اسلام ایک پرسنل میٹر ہے لائک اینی ادر ریلیجن تو یہ امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ وہاں جا کے کربلا کے میدان میں، اور ہمارے ہاں تو لوگ شاید نعوذ باللہ، میں نے یہاں تک لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ امام حسین کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں تو کیفیت اور کمیت کا فرق ہے، یہ تو ایک سوسائڈ ہے، آپ کے پاس نہ ویپن اتنا زیادہ ہے، نہ آپ کے پاس اس قدر افرادی مین پاور آپ کے پاس نہیں ہے، کب تک لڑ سکتے تھے آپ؟ لیکن شاہ معین الدین چشتی نے یہ راز سمجھا تو فرمایا سر دے دیا، نداد دست در دست یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگر تمہیں لا الہ کا مفہوم سمجھنا ہے تو میدان کربلا میں امام حسین کی قربانی دیکھو، اور اسی بات کا اعلان ہر مسلمان سورۃ الکافرون میں کرتا ہے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں جو قربانی دی ہے وہ اس بات کی ایک عملی تصویر ہے کہ حضرت آدم اور شیطان کے معرکے سے لے کر ابراہیم اور نمرود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، اور اس کے ساتھ فرعون اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ تمام تر معرکے دنیا میں جب کبھی برپا ہوئے ہیں، یہ ایک دو قومی نظریہ ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا میں اسی طرح کی دو قوتیں پائی جاتی ہیں، ایک حق ہے اور دوسرے کو باطل کہا جاتا ہے۔ تو امام عالی مقام قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یزیدی فوجوں کے آگے انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ لا الہ ہے، یہ لا الہ کہنا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس دین پر نہیں ہو جس دین پر میں ہوں۔ اور پھر امام عالی مقام کا یہی پیمانہ آپ کو سورہ فاتحہ میں نظر آتا ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں، لیکن ہم صرف صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر چاہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے اور جن پر اللہ رب کریم نے اپنا قہر نازل فرمایا، اللہ رب کریم ان پر غضبناک ہوا، ہم انہیں بھلا بیٹھتے ہیں. تقریباً 1450 برس گزر چکے ہیں واقعہ کربلا کو، تقریباً 1400 سال گزر گئے. ایک زمانی اور مکانی بود ہے. کہاں واقعہ کربلا، کہاں کراچی کی جامعہ کراچی میں یہ ایک ادارہ. اس زمانی اور مکانی بود کے باوجود آج ہر شخص یا حسین کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے، اس نظریے کی بنیاد پر ہے جس نے ہمیں یزید کے ساتھ نہیں امام حسین کے ساتھ کھڑا کیا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ آج ہم 2 جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے درمیان پھنس گئے. ایک طرف وہ تکفیری ملا ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ اور کنزرویٹو گروپ ہے کہ جو اسلام کو دور جدید میں اس تناظر میں پیش کرتا ہے کہ ایک ماڈرن مائنڈ کے لیے، ایک عام شخص کے لیے اس اسلام کو قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. وہ فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہے، وہ ہمارا ایک ایسا سیکولر طبقہ ہے کہ جو ایک دوسری انتہا کی طرف چلا گیا. آج بالخصوص پاکستان کے لوگ ان دونوں طبقات کے مابین پھنس چکے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جب آپ لفظ فریڈم یا فری ول یا فری سول کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس اصطلاح کا خاص ایک ویسٹرن سویلائزیشن اور فلسفی کی بنیاد پر اس کا ایک خاص فلسفہ ہے. کیونکہ جب آپ فرینچ ریولوشن کے بعد دیکھتے ہیں تو دنیا کو ویسٹرن سویلائزیشن کے اسی تسلسل کے اندر 4 بنیادی اقدار دی گئی: فریڈم، ہیومنزم، ریشنلزم اینڈ ایکوالٹی. جس فریڈم کا اعلان ویسٹ کرتا ہے یہ لا الہ الا الانسان ہے، اور جس فری سول مرد آزاد پر آج آپ بات کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فری سول اسلام کے مطابق انسان کا اوریجن اسپریچول ہے. ہمارے ہاں سیکولر اینڈ ریلیجیس یہ 2 الگ الگ حقائق کا نام نہیں ہے. توحید کا اصول انسان کو 2 علیحدہ علیحدہ موجودات میں تقسیم نہیں کرتا. توحید کا اصول ہماری ریاست کو سیکولر اینڈ ریلیجیس میں تقسیم نہیں کرتا. توحید کا اصول ایک مسلمان کو اس کی نجی اور اجتماعی زندگی کے اندر سیکولر اور ریلیجیس میں تقسیم نہیں کرتا. اقبال نے کہا تھا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب ہم تہذیب کے تناظر میں جب ہم تہذیب کا شکار ہوتے ہیں، مغربی تہذیب کا شکار ہوئے، تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم غلام ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ تم غلام ہو تو اس اسٹیٹ آف سلیوری سے تم باہر آ سکتے ہو. لیکن اگر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم غلام ہو، بے یقینی میں ہو، کنفیوژن میں ہو، تو فرماتے ہیں کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ بے یقینی کی کیفیت، اس انسرٹینٹی کے اندر تم غلامی سے بدتر زندگی گزار رہے ہو. اقبال نے کہا تھا کہ من بندہ آزادم، فرمایا میں آزاد ہوں. کیوں؟ فرمایا عشق است امام من، عقل است غلام من. جب میں نے عشق کو اپنا امام بنایا تو فرمایا عقل میری غلام بن گئی. یاد رکھ لیں کہ جب آپ اسلام میں ایک انسان کے تصور کو دیکھتے ہیں تو جب اسلام انسان کی اور بشر کی اور ابن آدم کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد ہرگز وہ انسان نہیں ہے کہ جس نے خدا کے وجود کے انکار کے بعد جب اپنی اصل کو دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ بندر ہے، اور جب خدا کے وجود کے انکار کے بعد اس نے اپنی انسٹنکٹس اور جبلتوں کو حیوانوں کے ساتھ تلاش کیا تو اس نے اپنے آپ کو جانوروں سے مشابہت اور مماثلت دینا شروع کر دی. یاد رکھ لیں کہ انسان اسلام کے تعلیمات کے مطابق اس کی ایک حیثیت ان ریلیشن شپ ود گاڈ یہ ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے، اور جب ان ریلیشن شپ ود یونیورس اس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ خلیفۃ اللہ ہے، ایز اے وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ، وہ اپنے تمام تر معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ تو آج جس موضوع پر آپ امام حسین علیہ السلام کو مرد آزاد کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے عبد ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اور وہ ایک ایسا مرد آزاد ہے جو موجودہ حکمرانوں کے احکامات کا پابند نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ یاد رکھ لیں کہ امام عالی مقام نے جو یزید کی اطاعت نہ کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ یبن آدم لا تخافن من ذی السلطان ما دام السلطان باقیہ، اے ابن آدم تجھے کسی طاقتور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اللہ کی طاقت موجود ہے۔ وَسُلْطَانِي لَا يَنْفَدُ أَبَدًا، اور میری طاقت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کیا ہے؟ حضور کی تصدیق ایمان ہے اور حضور کا انکار کفر ہے۔ ایمان اللہ کے خوف اور امید کے درمیان کا راستہ ہے۔ اللہ کے خوف کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے کسی فعل سے میرا محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے، اسے تقویٰ کہا گیا۔ اور امام عالی مقام نے جب میدان کربلا میں 33 زخم نیزے کے، 33 زخم تلوار کے کھائے، 17 شخصیات اولاد سیدہ کائنات میں سے شہید ہوئے، تو یاد رکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان دی تھی۔ میں اپنی گفتگو کو ایک بات کے اوپر ختم کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان جہاز میں سفر کر رہا تھا، بزنس کلاس میں ایئر ہوسٹس نے اسے شراب کا گلاس لا کر پیش کیا اور کہا کہ سر وڈ یو لائک ٹو ہیو اے گلاس آف وائن پلیز، آپ شراب نوش فرمائیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ وہ خاتون شراب کا گلاس لے آئیں، اس نے اس کو پھر منع کیا، ٹالا، لیکن وہ جب بار بار لائیں تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے محترمہ، یہ شراب کا گلاس لے جا کر آپ پائلٹ کو پلا دیجئے۔ تو اس ایئر ہوسٹس نے کہا کہ سر پائلٹ شراب نہیں پی سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ پائلٹ آن ڈیوٹی ہے، پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا، یعنی ویسے تو پی سکتا ہے لیکن جہاز اڑاتے ہوئے پائلٹ شراب نہیں پی سکتا، آن ڈیوٹی ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اسی طرح سے ایک مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ میں شراب نہیں پی سکتا۔ میں امام حسین کی اس محفل سے آپ تمام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رخصت کے راستے کے بجائے اس امت میں ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جو عظیمت کی راہ کو اختیار کریں، اور یاد رکھ لیں کہ ہمیں کنزرویٹزم سے بھی بچنا ہے، ہمیں ماڈرنزم سے بھی اجتناب کرتے ہوئے ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی طرف جانا ہے، جو حقیقی طور پر وہ اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ ہم فنڈامنٹلزم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ایکسٹریمزم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ماڈرنزم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم سیکولرزم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ریڈیکل اسلام، پولیٹیکل اسلام، انلائٹنڈ اسلام، ماڈریٹ اسلام، پروگریسو اسلام، ہمیں ایسا کوئی اسلام نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ اسلام چاہیے جو محمد الرسول اللہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور وہ اسلام قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور امام عالی مقام کی اس قربانی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو امام حسین کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ادارے کے انتظامیہ کا جنہوں نے اس ناچیز کو اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔